آپ سن رہے ہیں اردو کا پہلا ناول میرات العروس، تحریر ڈپٹی نذیر احمد۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ باب 9، اصغری کا بیاہ اور اس کا مختصر حال۔ یہ لڑکی اپنی ماں کے گھر میں ایسی تھی جیسے گلاب کا پھول یا آدمی کے جسم میں آنکھ۔ ہر ایک طرح کا ہنر، ہر ایک طور کا سلیقہ اسے حاصل تھا۔ دانائی، ہوشیاری، ادب، قاعدہ، غربت، نیک دلی، ملنساری، خدا ترسی، حیا، لحاظ، سب صفتیں خدا نے اصغری کو عنایت کی تھیں۔ لڑکپن سے اس کو کھیل کود، ہنسی اور چھیڑ سے نفرت تھی۔ پڑھنا یا گھر کا کام کرنا۔ کبھی اس کو کسی واہیات بکتے یا کسی سے لڑتے نہیں دیکھا۔ محلے کی جتنی عورتیں تھیں سب اس کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ بے شک زہ قسمت اس ماں باپ کی جن کی بیٹی اصغری تھی، اور خوشا نصیب اس گھر کے جس میں اصغری بہو بن کر جانے والی تھی۔ اب خدا کے فضل و کرم سے اصغری کی عمر 13 برس کی ہوئی۔ بات تو اس کی محمد کامل سے ٹھہری ہوئی تھی۔ اب چرچا ہونے لگا کہ مہینہ اور دن مقرر ہو جائے۔ ادھر محمد کامل کی ماں اکبری کے ڈھنگ دیکھ دیکھ کر اس قدر ڈر گئی تھی، مثل ہے دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے، کہ اکبری کے تصور سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ در پردہ محمد کامل کی ماں کا ارادہ تھا کہ چھوٹے لڑکے کی منگنی کسی اور جگہ کروں۔ محمد عاقل کو کسی طرح معلوم ہو گیا اور اس نے ماں سے کہا، اماں میں نے سنا ہے کہ تم محمد کامل کی منگنی چھڑانا چاہتی ہو۔ ماں نے کہا، کیا بتاؤں بیٹا، بڑے سوچ میں ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، تم سے میری آنکھ سامنے نہیں ہوتی، خدا نے مجھ کو تمہارا گنہگار بنا دیا، دیکھیے محمد کامل کی قسمت کیسی ہے۔ محمد عاقل نے کہا، اماں میں سچ کہتا ہوں، اصغری 1000 لڑکیوں میں ایک ہے، عمر بھر چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو اصغری جیسی لڑکی نہ پاؤ گی۔ صورت سیرت دونوں میں خدا نے اس کو لائق فائق بنایا ہے۔ ہرگز اندیشہ مت کرو، بسم اللہ کر کے بیاہ ڈالو، اور بڑی بہن پر جو خیال کرو تو آپ نے سنا ہوگا، اپنا اپنا مزاج ہے اور اپنی اپنی طبیعت۔ گل جو چمن میں ہے 1000، دیکھ ظفر ہے کیا بہار، سب کا ہے رنگ جدا جدا، سب کی ہے بو الگ الگ۔ تمہاری بڑی بہو کو لا حول ولا قوت اصغری سے کیا نسبت، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، اور خدا راس لائے بیاہ کے بعد میری بات کا تم کو یقین حاصل ہوگا۔ مجھ کو اپنے بارے میں تم سے ذرا بھی شکایت نہیں، اس خیال کو طبیعت سے نکال ڈالو۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی کسی کے دل میں نہیں گھستا، ظاہر حال پر سب کی نظر پڑا کرتی ہے اور انجام کی خبر خدا کو ہے۔ یوں تو جس کو بٹھاؤ گی کامل کی بیوی ہوگی، تمہاری بھوج ہوگی اور ہماری بھاوج، مگر اماں پھر کہتا ہوں کہ اصغری میری جانی بوجھی ہوئی لڑکی ہے، شاید تمہاری بڑی بہو کو بھی ٹھیک کرے گی، ہے تو چھوٹی مگر سارا محلہ اس کا ادب کرتا ہے اور وہ ہے بھی اسی قابل، دیکھو خدا کے لیے کہیں اصغری کو نہ چھوڑنا۔ محمد عاقل نے جو اصغری کی اس قدر تعریف کی، پھر محمد کامل کے ساتھ جو بات تھی پکی ہو گئی۔ غرض دونوں سمدھیانے کی صلاح سے یہ امر قرار پایا کہ بقر عید کے اگلے دن اصل خیر سے نکاح ہو۔ اصغری کا باپ دور اندیش خاں پہاڑ پر نوکر تھا، اس کو خط گیا، خط پہنچتے ہی خاں صاحب کی باچھیں ہی تو کھل گئیں۔ اصغری کو سب بچوں میں بہت چاہتا تھا، فوراً رخصت کی درخواست کی، جواب صاف ملا، بہت زور مارے ایک نہ چلی، جاڑے کی آمد تھی، دورہ شروع کو تھا، حاکم کو بھی بہانہ معقول تھا، دور اندیش خاں کو رخصت نہ ملنے سے بہت رنج ہوا۔ قہر درویش برجان درویش چپ ہو کر بیٹھ رہا، لیکن بڑا بیٹا خیر اندیش تھا، 500 روپے نقد دے اس کو گھر روانہ کیا اور سب پسو پیش سمجھا دیا۔ گھر پر زیور، کپڑا، برتن سب پہلے سے موجود تھا۔ خیر اندیش خان نے مکان پر پہنچ کر چاول، گھی، گیہوں، مسالہ، نمک سب بقدر ضرورت خرید لیا۔ اصغری کے کپڑوں میں مسالہ ٹکنا شروع ہوا۔ ماں کا ارادہ تھا کہ اصغری کو بڑی بہن سے بڑھ چڑھ کر جہیز ملے، جوڑے بھی اس کے زیادہ ہوں، برتن بھی استعمال کے وزنی دیے جائیں، زیور کے عدد بھی زیادہ ہوں۔
اصغری آخر اسی گھر میں رہتی تھی، جو بات ہوتی اس کو ضرور معلوم ہو جاتی۔ جب اصغری نے سنا کہ مجھ کو آپا سے زیادہ جہیز ملنے والا ہے، بے وقوف لڑکی ہوتی تو خوش ہوتی، اصغری کو رنج ہوا اور اس فکر میں ہوئی کہ کس تدبیر سے اماں کو منع کر دوں۔ آخر تماشا خانم اپنی خالہ زاد بہن سے شرماتے شرماتے کہا، میں نے ایسا سنا ہے کہ مجھ کو اس کا نہایت سوچ لگا ہے، کئی دن سے نہایت فکر میں تھی، الہی کیا کروں، اچھا ہوا تم آ نکلیں، بوجہ ہم عمری تم سے کہنے میں تامل نہیں، کوئی اماں کو اتنی بات سمجھا دے کہ مجھ کو آپا سے زیادہ ایک چیز نہ دیں۔ تماشا خانم نے سن کر کہا، تم بھی بوا کوئی تماشے کی عورت ہو، وہی کہاوت ہے، گدھے کو نون دیا، اس نے کہا میری آنکھیں دکھتی ہیں، خدا دلواتا ہے، تم کیوں انکار کرو؟ اصغری نے کہا، تم دیوانی ہو، اس میں کئی قباحتیں ہیں، آپا کے مزاج سے تم واقف ہو، ان کو ضرور رنج ہوگا، ناحق اماں سے بدمزگی ہوگی، مجھ سے بھی ان کو بدگمانی پیدا ہوگی۔ تماشا خانم نے کہا، بوا اس میں بدمزگی کی کیا بات ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، اور سمجھنے کو 100 طرح کی باتیں ہیں۔ ان کی بسم اللہ کی شادی ہوئی، روزہ کشائی ہوئی، 4 برس تک منگنی رہی، تیر تہوار ان کا کون سا نہیں ہوا، ان کی کسر ادھر سمجھ لیں۔ اصغری نے کہا، سچ ہے، مگر نام تو جہیز کا ہے، چھوٹی کو زیادہ ملے گا تو بڑی کو رنج ہو ہی گا، ایک محلے کا رہنا، روز کا ملنا ملانا، جس بات سے دلوں میں فرق پڑے کیوں کی جائے۔ تماشا خانم نے کہا، بہن ناحق تم اپنا نقصان کرتی ہو، اجی مہینے 2 مہینے میں سب بھول جائیں گے۔ اصغری نے کہا، ارے بھی اللہ اللہ کرو، نفع نقصان کیسا، کہیں ماں باپ کے دینے سے پوری پڑتی ہے اور جہیز سے عمریں کٹتی ہیں، خدا اپنی قدرت سے دے، تم اس بات میں اصرار مت کرو، نہیں میں کچھ دوسری تدبیر کروں، مجھ کو کسی طرح منظور نہیں۔ غرض اصغری کی ماں تک یہ بات پہنچ گئی اور وہ بھی سوچ سمجھ کر اپنے ارادے سے باز رہیں اور دل میں کہنے لگیں، دینے کے 100 ڈھب ہیں، دوسری جگہ سمجھ لوں گی۔ الغرض روز مقررہ کو 7 نیک میں نکاح ہو گیا، مبارک سلامت ہونے لگی۔ خیر اندیش خاں ایسا منتظم آدمی تھا کہ اکیلے نے نہایت خوبی کے ساتھ بہن کا بیاہ کر دیا، براتیوں کی مدارات اعلیٰ قدر مراتب خوب ہوئی، حق حقوق والوں کو بہت خاصی طرح راضی کر دیا۔ جب اصغری کی رخصت کا وقت آ پہنچا، گھر میں آفت برپا تھی، ماں پر تو نہایت درجے کا صدمہ تھا، محلے کی بیبیوں کا یہ حال تھا کہ آ کر اصغری کو گلے لگا کر روتی تھیں اور ہر ایک کے دل سے دعا نکلتی تھی۔ اصغری ان دعاؤں کا بڑا بھاری جہیز لے کر سسرال میں داخل ہوئی، وہاں کی جو رسمیں تھیں ادا ہوئیں۔ رونمائی کے بعد اصغری خانم کو تمیزدار بہو کا خطاب ملا۔ آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصغری نے خانہ داری کو کس طرح نبھالا، کیا کیا مشکلیں اس کو پیش آئیں اور اس نے اپنی عقل سے کیوں کر ان کو رفع کیا۔ ذرا اصغری کی حالت کا اکبری کی حالت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصغری ماں کی دوسری بیٹی اور ساس کی دوسری بہو تھی، دونوں طرف کے ارمان اور حوصلے اکبری کے بیاہ میں نکل چکے تھے۔ اکبری 16 برس کی بیاہی گئی تھی اور اصغری بیاہ کے وقت پوری 13 برس کی بھی نہ تھی۔ جب اکبری کا بیاہ ہوا، اس کا دلہا محمد عاقل 10 روپے کا نوکر تھا اور اصغری کا دلہا محمد کامل ہنوز پڑھ رہا تھا۔ محمد عاقل کی نسبت محمد کامل کم علم اور کم عقل تھا۔ اکبری کامل 2 برس تک بچوں کے بکھیڑے سے آزاد رہی اور اصغری کو خدا نے بیاہ کے دوسرے برس ہی چھوٹی سی عمر میں ماں بنا دیا۔ اکبری کو کبھی شہر سے باہر نکلنے کا اتفاق نہیں ہوا، اصغری برسوں سفر میں رہی۔ پس بہرحال اصغری کی حالت اکبری کے مقابلے میں اچھی نہ تھی، مگر اصغری کو چھٹپن سے تربیت ہوئی تھی، روز بروز گھر میں برکت زیادہ ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اکبری کا نام بھی کوئی نہیں جانتا اور خانم کے بازار میں تمیزدار بہو کا وہ عالی شان محل کھڑا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، اور اصغری خانم کے نام ہی سے وہ خانم بازار مشہور ہوا۔ جوہری بازار میں وہ اونچی مسجد جس میں حوض اور کنواں ہے، تمیزدار بہو ہی کی بنوائی ہوئی ہے۔ خاص بازار سے آگے بڑھ کر لال ڈگی کی بغل میں تمیز گنج اسی کا ہے۔ مولوی محمد حیات کی مسجد میں اب تک 20 مسافروں کو اس کے لنگر خانے سے خمیری روٹی اور چنے کا قلیہ دونوں وقت پہنچا کرتا ہے۔ کتب صاحب میں اولیاء مسجد کے برابر سرائے اسی تمیزدار بہو کی بنوائی ہوئی ہے۔
رمضان فتح پوری میں بمبئی کے چھاپے کے 500 قرآن اسی کی طرف سے تقسیم ہوا کرتے ہیں۔ 1000 کمبل آتے جاڑے مسکینوں کو اس کے گھر سے ملتے تھے۔ جب خیر اندیش خان نے اپنے باپ دور اندیش خان کو اطلاع کی کہ خدا کے فضل و کرم سے خیر و خوبی کے ساتھ ہمشیرہ عزیز کا عقد ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ مہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہو گیا، دور اندیش خان نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیا، لیکن بیٹی کی مفارقت کا تعلق بہت دنوں تک رہا۔ اگلا باب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو کلک کیجیے۔ شکریہ۔